حال ہی میں پاکستان میں جنرل الیکشنز ہوئے. الیکشنز ہونے سے پہلے ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا گیا کہ ایسا لگتا تھا کہ ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، پولیٹیکل پرسیکیوشن کی جا رہی ہے، کیونکہ نہ تو ان کو جھنڈا لگانے کی اجازت تھی نہ کمپین. سو مچ سو کہ جب ان کے کینڈیڈیٹس نومینیشن پیپر جمع کروانے جاتے تھے تو وہاں پر جو پبلک فنکشنریز ہیں جن کا کام ہوتا ہے کہ قطع نظر سیاسی افیلیشن کے، وہ ان سے کاغذات چھینتے ہوئے پائے گئے. اے سی ڈی سی ایسے جیسے وہ ان کے ذاتی ملازم ہیں، وہ ایک جماعت کے، وغیرہ وغیرہ بڑی مال پریکٹسز ہوئی. پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ گندی پریکٹسز نہیں دیکھی گئی، پوری دنیا نے دیکھا. خیر جیسے تیسے الیکشن ہو گیا. اب جب الیکشن ہو گیا تو یہ نظر آیا کہ ایک سیاسی جماعت جو پی ٹی آئی ہے وہ تو جناب 70-80% کی لیڈ سے جیت رہی ہے. تو پھر ریزلٹس روک لیے گئے اور ریزلٹس روک کر پھر ایک کمشنر کا بیان آیا کہ ہم نے 70-80 ہزار کی لیڈ سے جیتنے والے کینڈیڈیٹوں کو 50-50 ہزار کی لیڈ سے ہرا دیا. پھر تمام سیاسی جماعتوں نے اس الیکشن کو ریجیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس سے بڑا دھاندلا ہم نے پاکستان کی تاریخ میں دیکھا نہیں ہے. پھر کچھ سیاسی جماعتیں مثلا فضل الرحمان ہے تو اس نے کہا یہ تو جرنیل پیسے لیتے رہے ہیں، اس سے بڑا کیا ایلیگیشن ہو سکتا ہے. وہ تو کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینی ہے. ظاہری بات ہے وہ ملازم ہے اور سروس آف پاکستان میں ہے، اور وہ اگر سیاست میں حصہ لیں گے تو غداری کے مرتکب ہوں گے. تو وہ پاگل تو نہیں ہے. تو جب ایک سیاسی جماعت کہہ رہی ہے کہ جرنیلوں نے پیسے لیے، اتنے اتنے کروڑ لیے اور سیٹیں بانٹی، بیچی، تمام سیاسی جماعتوں نے اس کو رد کر دیا. سو مچ سو کہ پی ایم ایل این جو ہے انہوں نے بھی کہا کہ یہ اس کے کئی بندوں نے کہا جی ہمیں یہ سیٹ نہیں چاہیے، ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، ہمارا ضمیر نہیں مانتا. اب اس سے بڑا پبلک امپورٹنس کا کوئی معاملہ ہے تو جو سو کالڈ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں. آپ پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ کے سب سے گھٹیا چیف جسٹس ہیں. اس لیے کہ پی ٹی آئی نے ایک ریفرنس بھیجا تھا کہ آپ کی بیوی بطور خاتون ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے، ہونی بھی چاہیے. وہ محترمہ ایک پرائیویٹ سکول میں پڑھاتی تھی اور وہ اتنی ٹیلنٹڈ خاتون ہے کہ اس نے لندن میں پراپرٹیز خرید لی. تو آپ کو غصہ تھا کہ میرے خلاف ریفرنس کیوں بھیجا؟ آپ نے کہا میں تو اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. حالانکہ جو لا اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی جانتا ہے کہ پریونشن آف کرپشن ایکٹ کی سیکشن 4 میں ہر شخص اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار ہوتا ہے. کرپٹ پریکٹسز اگر ایک آدمی عہدہ پر ہے اور اس کے بیوی بچے اربوں پتی ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی بظاہر کاروبار بھی نہیں، یا وہ ایک سکول ٹیچر ہے اور وہ اربوں کی جائیدادیں خریدتے ہیں بیرون ملک میں، تو وہ ذمہ دار ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں آپ سب سے زیادہ جو ملک میں قانون کی وائلیشن ہو رہی ہے، آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے، ملک کو تماشا بنا دیا گیا ہے. آپ چیف جسٹس نہیں ہیں، آپ چیف جسٹس ہیں، اور تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. ابھی بھی وقت ہے آپ کے پاس، آئین کو امپلیمنٹ کروائیں. اور تمام جسٹسز نے حلف اٹھایا ہوا ہے آئین کی پروٹیکشن کرنے کا. نہ صرف یہ کہ ملک کے وفادار رہیں گے ذاتی مفادات پر، قومی مفادات کو، بلکہ آئین کا تحفظ کریں گے. اور آپ آئین کا بلتکار کر رہے ہیں اور مداری کی طرح بیٹھ جاتے ہیں عدالت میں، تماشے کرتے ہیں. جو بات آپ سننا نہیں چاہتے، جو حق کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اس کو ڈیویٹ کرتے ہیں، لوگوں کو ریڈیکیول کرتے ہیں اپنی کورٹ میں. تو آپ کو یاد ہونا چاہیے
نہ صرف پورے پاکستان کے عوام آپ پہ شب و روز لانتے بھیج رہی ہے، بلکہ پاکستان سے باہر سے بھی لانتے آ رہی ہیں. اور آپ آرڈر کیا کرتے ہو بتاؤ چیف جسٹس؟ کہ یہ جو ججز کی بیویاں ہیں ان کی ایئرپورٹ پہ چیکنگ نہ ہو، یہ ساری ایان علیاں بن جائیں، کیریئر بن جائیں یہاں سے. تو شرم کرو، یہ پاکستان ہے اور پاکستان جیسے ملک کے آپ چیف جسٹس کے عہدے پر بیٹھے ہو. ڈوب کے مار جاؤ بے غیرتو. تھینک یو.